جگہ پر، کبھی اس جو ہے وہ آستان پر، کبھی دوسرے پر جا رہا ہے، اللہ مدد نہیں کر رہا ہے، مجھے فلاں سے ملے گا، وہاں سے ملے گا، وہاں سے ملے گا. اللہ فرماتے ہیں اسے چاہیے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے چاہیے کہ وہ آسمان میں ایک رسی باندھ کر اس کے ساتھ لٹک جائے بیچ میں. فَلْيَقْطَعْ، اس کے بعد اس رسی کو کاٹ دیا جائے، پھر دیکھے کہ اب اس کا غصہ دور ہوا یا نہیں ہوا ہے. کہ جیسے یہ ہلاک ہو جائے گا، اسی طرح جو شرک کرنے والا وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ جہنم کی گہری کھائیوں میں جا گرا ہے، اب اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہے. اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے. شرک جلی یہ جو کرتے ہیں شرک، اللہ کی طرح دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں. ایک شرک خفی. شرک خفی کیا ہے؟ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، حج اور عمرہ کر رہے ہیں، یہ سارے نیک کام کر رہے ہیں، لیکن نیت ہے دکھلاوا. اللہ کے لیے نہیں یہ کام ہو رہے ہیں. اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں، تاکہ لوگ ہمیں مقرر کہیں، تاکہ لوگ ہمیں مفسر کہیں. اس لیے تفسیر کر رہا ہے، اس لیے تقریریں کر رہا ہے. اگر یہ نیت ہوگی تو پھر یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت خالص کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے لیے. لیکن یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بندوں کو دکھانے کے لیے، بندوں کے لیے کر رہا ہے. اس کا نام بھی شرک ہے. اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، شرک جلی سے، شرک خفی سے ہماری حفاظت فرمائے. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ نہیں پکارتے ہیں اس کے علاوہ یا اس کو چھوڑ کر، إِلَّا إِنَاثًا، مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو. وہ نہیں پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو. مطلب کیا ہے؟ مشرکین جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، تو اکثر ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کے اندر مؤنث ہونے کی، زنانہ ہونے کی صفت پائی جاتی ہے. دیویاں زیادہ ہے، دیوتے کم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مشرکین مکہ، انہوں نے فرشتوں کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو وہ مؤنثوں کے نام رکھتے تھے، یعنی عورتوں والے نام ان کے رکھتے تھے. وَيَسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى، جیسے لات ہے، منات ہے، عزہ ہے، یہ سب کے سب نام مؤنث نام ہے، یعنی عورتوں کے زنانہ نام ہے. لات اس کے بارے میں کہتے تھے یہ اللہ کی مؤنث ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے منات، اس کے بارے میں کہتے تھے یہ منان، اللہ کا ایک نام ہے منان، تو یہ منان کی مؤنث ہے منات، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت ہے عزیز، تو اس کی مؤنث انہوں نے نکال دی عزہ، اس نام کا ایک بت انہوں نے بنایا ہوا تھا عزہ. اسی طریقے سے لات، منات. تو جتنے بھی یہ نام ہیں یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جو عورتوں جیسے نام ہیں، اور کہتے بھی تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى، اپنے لیے تو نر کو، لڑکوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دے دی، اس کے لیے مؤنث کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں. اپنے لیے خوش ہوتے ہو کہ اس پہ لڑکے کی پیدائش پر، اور لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو دن بھر اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، جناب آج آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، دن بھر سیاہ رہتا ہے، اس کا چہرہ بجھا ہوا رہتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، اندر سے گھٹتا رہتا ہے. اور بعض تو ایسے ناہنجار ہوتے ہیں وہ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں بیٹی کی پیدا. آج مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ شہادت پڑھنے والے، بیٹی کی پیدائش ہوئی اس پر بیوی کو طلاق. ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، بیوی کو طلاق دے دی، جی بیٹی کو کیوں جنم دیا؟ بیٹا ہونا چاہیے تھا. جیسے وہ بیچاری، اسی کے پاس سارا خزانہ ہے، وہ چاہے تو بیٹا لائے چاہے بیٹی لائے. یہ کس کے پاس خزانہ ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کسی کو بیٹی دے دے تو یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے گھر میں رحمت آ گئی ہے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دی، اور پہلے بیٹی ہی دی ہے. بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پہلے اللہ نے بیٹیاں ہی دی.
بیٹے بھی دیے لیکن بیٹے بچپن میں ہی اللہ نے لے لیے، اور بیٹیاں سب کے سب ماشاءاللہ آگے ان کے نکاح ہوئے، بڑی ہوئی وہ. تو بیٹی کسی کے گھر میں آ جانا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ایک سنت ہے. گویا اللہ نے اپنے حبیب کو بھی بیٹی دی ہے، بیٹیاں دی ہیں. تو یہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹیاں دی، اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے بھی بیٹی دے دی. تو بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے. لیکن آج وہی اثر ہم میں آ گیا مشرکین والا کہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں اور بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. اور پھر جوتے بھی بیٹے ہی مارتے ہیں، بیٹیاں کبھی نہیں مارتی ہیں. جوتے کو مارتا ہے؟ بیٹے ہی مارتے ہیں. وہ جوتے مار مار کے لے جاتے ہیں، پھر انہیں کو ہم بھی پسند کرتے ہیں. بیٹیاں یہ اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے، اس لیے اس سے خوش ہونا چاہیے. یہ مشرکین کا کام تھا جو ناراض ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹتا رہتا ہے اندر سے جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، اس طریقے سے. اور پھر يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور پھر پلان بنانے لگتا ہے اب کیا کرے گا اس کو، یا تو اس کو مار دے، اس کا گلا گھونٹ دے، یا پھر اس کو زمین کے اندر دھسا دے، یعنی زندہ ہی اس کو درگور کر دے. اس طریقے سے پلان بنانے لگتے ہیں. تو اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے بیٹیوں کو پسند کر رہے ہیں. الکم الذکر ولہ الانثی، کہ تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں ہوں، تمہارے لیے بیٹے ہوں اس کے لیے بیٹیاں ہوں. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مؤنث قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے ہیں مگر سرکش شیطان کو. اصل میں وہ پوجا پاٹ شیطان کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. ظاہر میں لگتا ہے یہ کسی بت کو، کسی دیوی یا دیوتے کو پوج رہا ہے، نہیں، بلکہ اصل جو ہے وہ مسٹر شیطان کی پوجا ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے اس کام میں ان کو لگایا ہے. اور اللہ نے ہم سے پہلے عہد دیا تھا علم عہدی لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا. تو جو بھی آدمی کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہو رہا ہے، شیطان اس کو اس میں لگا رہا ہے، تو گویا وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ ہمیں